جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا تضاد شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس کے اوپر اب دو سینئر ترین صحافی پاکستان کی تاریخ کے کالمز بھی لکھ چکے ہیں اور باقاعدہ طور سے ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کر بات کر چکے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ 9 مئی سے پہلے اور بعد میں عمران خان صاحب کو عدالتوں سے لگاتار ریلیف ملتا رہا۔ اب چاہے پی ٹی آئی کے لوگ پھر بھی ججز کی کتنی بھی ٹرولنگ کرتے رہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں نے ہر کیس کے اندر ہی ریلیف دیا ہے۔ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو جناب 3 سال کی سزا ہوئی اور 5 سال کے لیے نااہل ہوئے، لیکن آگے جا کر ہائی کورٹ سے ان کی سزا معطل ہو گئی۔ اس کے علاوہ پھر ان کو سائفر کیس میں، جو کہ کافی زیادہ اس میں ثبوت بھی موجود تھے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے جناب ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے ان پر کارروائی کی گئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی حساس قسم کی انفارمیشن کو پبلک کر دیا اور ہاتھ میں لہراتے پھرتے رہے اس سائفر کو کہ جی امریکہ نے ہمیں یہ بھیج دیا، اور اس ناکامی کا آج تک پاکستان جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہا ہے کہ وہ جو کام ڈلا تھا کہ اب پاکستان کو دنیا کا کوئی بھی ملک سائفر بھیجنے سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ تو وہ ضرور سوچے گا کہ بھیجنا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے تو پبلک کر دینی ہیں باتیں جو سیکرٹ والی ہوتی ہیں۔ تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کو ہر سطح پر ریلیف ملتا رہا۔ کوئی ایسا موقع نہیں کہ جب عمران خان صاحب کو ریلیف نہ ملا ہو یا ان کے لوگوں کو عدالتوں سے ریلیف نہ ملا ہو۔ اب جو اصل بات ہے، پہلے سہیل وڑائی صاحب نے بھی اس پر بہت زیادہ کالمز بھی لکھے، نواز شریف صاحب سے بھی کہا جی کہ آپ کو عمران خان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا لینا چاہیے، کیونکہ سہیل وڑائی صاحب جو ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صحافت ہی کی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب جب مارشل لا لگتا رہا تو پاکستان کی سیاست کے حالات کیسے ہوئے تھے اور پاکستان کے سیاستدانوں کے آپس میں تعلقات کیسے ہوتے تھے، اور تب کوئی تیسری پارٹی وہاں سے جا کر فائدہ اٹھاتی رہی ان کے اور آپسی جنگوں کا، اور پھر مارشل لاز لگتے رہے ہمیشہ پاکستان کے اندر۔ تو اس مرتبہ اب عدالتوں نے جو کام پکڑے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ تو بالکل جناب اب سینئر صحافی اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب کے بعد اب عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو حالات اس وقت لگ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جناب اگر عدالتوں نے یہی کام جاری رکھا اور 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی پی ٹی آئی کو اسی طرح سے ریلیف ملتا رہا تو بہت ہی قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ پاکستان میں اس سال مارشل لاء لگ سکتا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو بھی لندن سے لایا گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی توقعات یہ تھی ان سے کہ وہ جناب جس طرح سے پچھلے 4-5 سال میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کیا پبلکلی، پی ٹی آئی کے لوگ پاکستان فوج کے نام پر جیتے مرتے رہے، چلے سوشل میڈیا پہ ہی صحیح، لیکن پہلے جب تک ون پیج تھا یہی حالات ہوتے تھے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھوڑی سی بھی تنقید کر دے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جناب اس کو غداری کے ٹیگ دے دیا جاتے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے سوشل میڈیا ٹرولز کی طرف سے، اور ٹرولنگ کی جاتی تھی باقاعدہ ہر اس شخص کی کہ جو جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کالم ہی لکھ دے، بے شک کوئی بیچارہ صحافی، اس کی بھی جناب انہوں نے مٹی پلید کر دینی ہوتی تھی۔ تو وہ بات ہے کہ اب نواز شریف سے بھی اور نون لیگ سے اسٹیبلشمنٹ یہی توقعات بنا کے رکھی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب بھی اسی طرح سے آ کر اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک عوام کو ایک شعور دیا جائے گا، عوام کو باور کروایا جائے گا کہ جناب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور یہ جناب بہت ہی غلط حرکت ہوئی ہے، پاکستان کی فوج پہ جو حملے کیے گئے ہیں ان پہ نواز شریف صاحب بات کریں گے، جس طرح سے ماضی میں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے بے نظیر صاحبہ کے دور میں، اس سے پہلے بھی جب مسلم لیگ نون بنی تھی، ضیاء الحق، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کا جو آغاز ہوا تھا وہی بیسیکلی تو ضیاء الحق صاحب ہی ان کو لائے تھے سیاست کے اندر۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کافی سالوں تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے کہ لیکن جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ اب ہوا، میثاق جمہوریت انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو لایا گیا، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، نواز شریف صاحب اس کو بولنے کے لیے بالکل بھی تیار نظر نہیں آتے، اور ان کا یہی کہنا ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ عمران خان کو خود بنایا تھا تو اب وہ اپنا ڈالا ہوا گند خود ہی صاف کرے، میں تو ڈیفینڈ کے لیے نہیں جا رہا، 9 مئی کیا اس نے یا جو مرضی کیا وہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، میرا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو جناب 10 سال جلا وطنی کاٹ کے جب واپس ملک میں آیا تھا اس کے بعد بھی میں نے اس نظام کو ایکسیپٹ کیا، اس عوام کے لیے محنت کی، یہاں پہ سی پیک جیسے پروجیکٹس شروع کیے،
سست پائی بہت تھی تب مہنگائی کا، تو ہمیں اب پتہ لگتا ہے کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے۔ تب تو ہم نے ایسے ہی 2013 سے لے کر 18 تک جو ٹینیور تھا اس میں مہنگائی وغیرہ کوئی نہیں تھی پاکستان کے اندر، وہ تو ہمیں بس شوق چڑھا رہتا ہے۔ ہمیں تب 65 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ پسند نہیں تھا، اس لیے ہم نے پھر تبدیلی لائی اور پھر 150 بھی انجوائے کیا تبھی، اب تو 300 سے بھی اوپر کا انجوائے کرتے پھرتے۔ تو یہ سارا کچھ 5-6 سالوں کے اندر ہی ہو گیا ہے۔ تو اتنی جلدی سے اتنی تیزی سے کیوں حالات بدل گئے کہ 2018 میں حالات کیا تھے اور 2023 میں کیا ہوئے؟ 5 سال ہی ہیں، 5 سال میں ملک کا پورا نقشہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیونکہ نالائق قسم کے لوگ جو ہے وہ حکومت میں لائے گئے، جن کو نہ تجارت کرنی آتی تھی، نہ تعلقات بنانے آتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بیرونی دنیا سے ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو بس جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو موک کرنا آتا تھا بڑے بڑے لیڈروں کو، اور ایم بی ایس جیسے لوگوں کی نقلیں اتارنی آتی تھی۔ تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جب آپ یو این میں جا کر جرمنی اور جاپان کے بارڈر ملا دیں، کبھی آپ جناب ادھر کھڑے ہو کر یہ کہیں جی کہ ہم کیا جانتے ہیں امریکہ کو، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ اس قدر، یا تو پھر آپ پہلے اپنا قد اتنا بڑھائیں نا، اس کے بعد آپ بات کریں تو پھر کوئی بات بھی بنتی ہے۔ پہلے خود کو اس لیول پر لے کر جائیے، آپ فائنینشلی ڈیفنس اچھا ہونا چاہیے، آپ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہونی چاہیے۔ تو جو ابھی جنریشنز، ایڈوانس جنریشنز ہیں، امریکہ، چائنا، رشیا، اسرائیل وغیرہ، پھر آپ ان ملکوں کی طرح یا ان قوموں کی طرح پھر خود کو اس مقام تک پہنچائیے۔ اس کے بعد پھر آپ امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، جتنی چاہیں دکھائیں، تو بات بھی بنتی ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب سال میں 3 مرتبہ تو ان کے آگے جا کر کھڑے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں IMF سے قرض دلوا دیں، اور پھر آپ کہیں گے ہم کوئی غلام ہیں، ہم امریکہ کی کیوں مانیں گے؟ تو اس طرح سے نہیں چلتا ہے۔ پھر جو آپ کا نظام چلاتا ہے اس کا انفلوئنس آپ کی ریاست پر ضرور آتا ہے، اور آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماننی پڑتی ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب امریکہ کو آنکھیں دکھائیں گے، ناممکنات میں سے ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ بہرحال جی، چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ اگر عدلیہ نے یہی روش رکھی اور پی ٹی آئی کو اسی طرح سے ریلیف ملتا رہا اور نواز شریف صاحب بھی اسی طرح خاموش رہے، تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ مارشل لاء کی صورت میں ہی۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ نظام اب رک چکا ہے، بند گلی میں جا چکے ہیں پاکستان کے معاملات، اب یہاں سے کوئی بھی رستہ نظر نہیں آتا۔ اور جب بھی بند گلی میں حالات ہوتے ہیں، پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کسی کو پسند ہوں یا نہ پسند ہوں، وہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کے پاس بھی اچھی خاصی طاقت ہے، اور پی ڈی ایم کو بھی آپ بالکل فارغ نہیں کر سکتے، ان کے پاس بھی ووٹ بینک اچھا خاصا موجود ہے۔ پنجاب کے اندر تو نون لیگ کے پاس ہی بہت زیادہ مینڈیٹ پایا جاتا ہے۔ تو معاملات جو طاقت ہے وہ اس وقت متوازن ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اور جب بھی سیاستدانوں کی آپس کی جنگیں اس عروج پر پہنچتی ہیں اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اقدامات کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمیشہ نتیجہ مارشل لاء کی صورت میں نکلا کرتا ہے۔ پھر ایمرجنسی بھی لگتی ہوتی ہے، اور یہ جو چیف جسٹس صاحب یا دوسرے تیسرے جتنے ججز صاحبان ہوتے ہیں، یہ بھی گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نظر بند ہو کر، اور ان کی جگہ کوئی قائم مقام چیف جسٹس پھر بیٹھا ہوگا، اور پھر اگلے دیکھیں گے کہ کس طرح کوئی ان کی مرضی کے خلاف جا کر کسی کو ریلیف دیتا ہے، اور کس طرح آپ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں کہ یہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتے، یا یہ آپ یہ کر گیا، آپ نے ظلم کر دیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے القابات سے ججز نوازتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ خطرناک لوگ ہیں یہ، اور بھی بتا ریماسک میں جو تو پھر 2 بھی لوگ اسی پہ کرنے پڑ جائیں گے۔ بہرحال جی، اختتام اسی بات پر کروں گا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں، اگر ہمارے سیاستدانوں نے عقل نہ کی اور ہماری عدالتوں نے مصلحت سے کام نہ لیا، تو تیار ہو جائیے کہ ہم اس سال میں کوئی بھی انہونی سن سکتے ہیں پاکستان میں ہوتی ہوئی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔